غیر قانونی جوئے کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں تلنگانہ کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یعنی CID نے راجستھان، گجرات اور پنجاب میں سرگرم ایک وسیع آن لائن سٹے بازی کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملزمین 6 موبائل اپلیکیشنز تاج 0077، fairply.live، آندھرا 365، V1 بک، تیلگو 365 اور یس 365 کے ذریعے سٹے بازی کا غیر قانونی کاروبار چلا رہے تھے۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ہزاروں سادہ لوح شہریوں کو پیسے لگانے کے لیے اکسا کر بھاری مالی نقصان پہنچایا گیا۔ CID حکام کے مطابق بین الاقوامی سرغنوں کی نشاندہی اور مالی لین دین کے سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ ضبط شدہ ڈیجیٹل شواہد کا تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک اہم کارروائی ہے، مگر اس کے پس منظر میں سماج اور ریاستی پالیسیوں سے متعلق ایک بنیادی سوال سر اٹھاتا ہے۔ کیا سٹہ صرف اسی وقت لعنت ہے جب وہ غیر قانونی ہو؟ در حقیقت سٹہ بجائے خود ایک معاشرتی لعنت ہے۔ اسے قانونی اور غیر قانونی خانوں میں بانٹ دینا بذات خود ایک گمراہ کن طرز فکر ہے۔ جس طرح شراب خواہ لائسنس یافتہ ہو یا بغیر لائسنس انسانی صحت، خاندان اور سماج کے لیے تباہ کن ہے، اسی طرح جوا اور سٹے بازی بھی خواہ قانونی اجازت کے ساتھ ہو یا خفیہ طور پر ہو، اس کے اثرات یکساں طور پر مہلک ہیں۔ ریاستوں کی دوہری پالیسی یہاں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایک طرف حکومتیں گھریلو تشدد پر قابو پانے کے عزم کا اظہار کرتی ہیں، دوسری طرف وہی حکومتیں شراب کے کاروبار کو ٹیکس کے ذریعے سرکاری خزانہ بھرنے کے لیے فروغ دیتی ہیں، حالانکہ یہی شراب گھریلو تشدد، غربت اور سماجی تباہی کی بڑی وجوہ میں سے ایک ہے۔ بالکل اسی طرح سٹے بازی کے میدان میں بھی دوغلا معیار اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر سٹہ قانونی اجازت کے دائرے میں ہے تو اسے تفریح یا کھیل کا نام دے کر جاری رکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ سرکاری خزانے کے کنٹرول سے باہر ہو تو پھر کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کارروائی کا مقصد بھی جرم کی قباحت کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ریاستی آمدنی کے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ پالیسی دراصل برائی کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی ہے۔ سٹے کے عادی افراد اپنی جمع پونجی کو ناجائز طریقے سے گنوا کر نہ صرف اپنے اہل خانہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، بلکہ وہ کھوئی ہوئی دولت واپس پانے کے لیے دوبارہ اسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ صرف غیر قانونی ایپس کا مسئلہ نہیں، بلکہ ریاستی دوہرے معیار کا سوال ہے۔ جب تک حکومتیں سٹے، شراب اور دیگر معاشرتی برائیوں کو صرف آمدنی کا ذریعہ سمجھ کر فروغ دیتی رہیں گی، یہ لعنت ہمارے گھروں، معاشروں اور آنے والی نسلوں میں مسلسل زہر گھولتی رہے گی۔